حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک گناہگار بندے کو اپنے قریب کرے گا۔ گناہگار بندے کو قریب کر کے اللہ رب العالمین اس کے کاندھے پر یوں اپنا ہاتھ رکھے گا اور اسے قریب چھپائے گا، اور اللہ رب العالمین اس بندے کے کان کے اندر اس کے گناہوں کا بیان فرمائیں گے کہ دیکھو فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، یہ گناہ تم نے کیا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین یہ گناہ میں نے کیا تھا۔ رب رحمان اسی طرح اس کے تمام گناہوں کو گنوانے کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے جا میرے بندے، میں نے تجھے جنت انعام دی۔ بندہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا پروردگار جب زمین کے اوپر میں گناہ کرتا تھا، جب مجھ سے زمین پر گناہ ہو جاتا تھا، اللہ رب العالمین میں بہت ڈرا کرتا تھا، بہت رویا کرتا تھا۔ پروردگار آج تو نے میرے تمام گناہوں کو گنوانے کے بعد بلکہ میرے گناہوں پر مجھ سے گواہی لینے کے بعد اللہ رب العالمین آپ فرماتے ہیں کہ جنت تجھے انعام دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے جب زمین پر تجھ سے کبھی غلطی سے گناہ ہو جاتا تھا تو تڑپ جایا کرتا، تو مچل جایا کرتا، راتوں کو مصلی بچھا کے میرے آگے رویا کرتا، یہ اس چیز کا آج انعام تجھ کو ملا ہے۔ عزیز دوستوں، بات یہ ہے کہ گناہ ہو جانا اور بات ہے اور گناہ پر ثابت قدم رہنا اور بات ہے۔ حدیث کے مطابق کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ سب سے ہوں گے۔ وخیر الخطائین توابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ گناہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں یا میں گناہ کرتا ہی نہیں۔ کوئی بھی انسان ہو، کتنا ہی بڑا عالم عابد، کتنا ہی نیکوکار انسان ہو، یقین کیجئے گناہ سب سے ہوں گے، چونکہ یہ انسان بشر ہے، خطا کار ہے۔ لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گناہ ہو گیا۔ گناہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے سزا چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو ٹالنے کی کرتے کہ نہیں تو اس سے گناہ نہیں ہوا ہوگا، گناہ کے قریب کے معاملات ہوئے ہوں گے تو اسے گناہ سمجھ بیٹھا، لیکن بضد تھا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ کو سزا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو کہا دیکھو اس کا منہ سونکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کیونکہ ایسی بات کسی کے سامنے، قاضی کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ جس کو معلوم ہو کہ زنا کا اقرار کر رہا ہوں، اتنے بڑے جرم کا اقرار کر رہا ہوں، اس کے بعد میری سزا صرف سنسار ہے، قتل ہے۔ یہ کون شخص ہے کہ جو میرے سامنے آ کے یعنی وقت کے قاضی کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، حالانکہ اس کو سزا کا بھی علم ہے۔ فرمایا اس کا منہ سونکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں بہکاوا تو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شراب نہیں پی ہوئی، پورے ہوش میں ہے۔ کہا اس کے دماغی توازن کا معلوم کرو، کہیں دیوانہ پاگل مجنون سحر تو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل ہوش حواس میں ہیں اور اس کی دماغی کیفیت بالکل درست ہے۔ جب تمام تر گواہیاں مل گئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ اس کو لے جا کے سنسار کرو۔ صحابہ اکرام مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، زمین کھودی گئی، مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں دفنایا گیا، صرف سر کا حصہ باہر ہے، پتھر مارے گئے۔ مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ صحابہ اکرام نے غسل دیا، کفن دیا، مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفن کر دیا۔ صحابہ اکرام دفن کر کے واپس آ رہے تھے کہ مجمع میں ایک شخص نے کہا کہ یہ کیسا انسان تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کتنا بچانا چاہا کہ مائز تجھ سے زنا نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ بضد تھا کہ نہیں مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے سزا دیجیے۔ بالآخر انجام کیا ہوا؟ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا برا انجام ہوا۔ نبی علیہ السلام کے کان میں الفاظ آئے کہ میرے صحابی مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہنے والے میری بات کو غور سے سن، تو میرے صحابی مائز کے بارے میں ایسا کہتا ہے، یعنی اس کے انجام کو برا کہتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا کہ آسمان سے جنت کی حوریں آئی ہیں اور مائز کے منہ میں جنت کے پھل اور میووں کو نچوڑ کر گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ کا ہو جانا اور بات ہے، اور گناہ کا جان بوجھ کر کرنا اور اپنی روش کے اوپر قائم رہنا یہ خطرناک بات ہے۔ بندہ بشر ہے، خطا کار ہے، گناہ ہوں گے۔ گناہ کے بعد انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، یقین کیجئے رب رحمان، رب رحیم، رب کریم ہے۔
وہ رب جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے کہ جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط کیا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔